رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواہ البخاری. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ نساء کی 36 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی بخاری شریف کی ایک روایت جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں پڑوسیوں کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں پہلے خالص اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک اور ساجی ٹھہرانے سے منع فرمایا. اس کے بعد بعض بندوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا. ان میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کا حکم دیا، ساتھ میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور غیر رشتہ دار پڑوسی، اسی طرح بیوی
اور مسافر اور جو آپ کے ماتحت ہیں غلام وغیرہ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرنے کا حکم دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین اترانے والے، اکڑنے والے، شیخی بگھارنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، اس کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اسی طرح سے بندوں کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنا اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر کبر اور غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو پڑوسیوں کا ذکر فرمایا ہے ان کے متعلق کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ جس کا ایک حق بنتا ہے، وہ غیر مسلم پڑوسی ہے۔ پڑوس میں رہنے کی وجہ سے، آپ کے قریب میں رہنے کی وجہ سے، آپ کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا بھی ایک حق بنتا ہے۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے دو حقوق ہیں، وہ مسلمان پڑوسی ہے۔ ایک تو پڑوس میں رہنے کا حق اور دوسرا مسلمان ہونے کا حق۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لاتا ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، تو اس کے دو حقوق ہیں۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کے تین حقوق ہیں، وہ رشتہ دار مسلمان پڑوسی۔ ایک تو پڑوس میں رہنے کا حق، دوسرا حق مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور تیسرا حق رشتہ دار اور قریبی ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ تین قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور زیادہ تر معاملات ہمارے پڑوسیوں ہی سے خراب ہوتے ہیں۔ اکثر کا حال یہ ہے کہ پڑوسیوں سے بات چیت نہیں ہوتی ہے، ایک دن، دو دن، تین دن، جانے دیجئے سالوں سال بات چیت نہیں ہوتی ہے، ایسی دشمنی ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو خطبہ مسونہ کے بعد جو روایت میں نے آپ سے پڑھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال یوصینی جبریل بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل امین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے کے بارے میں، اس کی حقوق کی ادائیگی کے بارے میں ہمیشہ وصیت کرتے تھے، ہمیشہ نصیحت کرتے تھے، ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہتے تھے۔ حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا، میں نے یہ خیال کیا کہ پڑوسی کو بھی وراثت میں حقدار ٹھہرا دیں گے۔ آپ غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین برابر اور ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ پڑوسی کو بھی وراثت میں حقدار ٹھہرا دیں گے، میراث کا اس کا بھی حق، اسے بھی حقدار ٹھہرا دیں گے۔ اس حدیث سے آپ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، اس کی حقوق کے ادائیگی کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریفی کی روایت ہے، ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قسم کھائی ہے، بڑی تاکید کے ساتھ آپ نے یہ بیان فرمایا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات، چاہے آپ تاکید کے ساتھ کہیں یا بغیر تاکید کے کہیں، اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے اور 3 مرتبہ یہ جملہ دہراتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ قیل ومن یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یعنی جس شخص کی تکلیفوں سے، اس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، یعنی جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعہ تکلیف پہنچاتا ہو یا کسی اور ذرائع سے تکلیف پہنچاتا ہو، اور تکلیف پہنچانے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ کبھی پڑوسی کو ہم دیکھتے ہیں تو کوئی جملہ ہی کس دیتے ہیں، اگر نکل رہا ہے پرنالہ ہی اپنی زمین کے بجائے اس کی زمین میں گرا دیتے ہیں، اے سی کا پائپ ہی گرا دیتے ہیں، یعنی تکلیف پہنچانے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ کسی بھی ذریعہ اگر پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جسے اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، آخرت کا دن، اور اس دن اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، تو جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلا یؤذی جارہ، تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اسے مصیبت میں مبتلا نہ کرے، اسے پریشان نہ کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اگر اتفاق سے آپ کے ہاں آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی مہمان آ جائے تو اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس سے منہ نہ موڑے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مہمان دیکھ کر کے اتفاق سے کوئی مہمان آ گیا تو آدمی منہ بنانے لگتا ہے، ناک کو بھوں چڑھانے لگتا ہے اور دل ہی دل میں پریشان ہوتا ہے اور پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تم اپنے پاس آئے ہوئے مہمانوں کی عزت کرو۔ اور ایک اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو جب بولے تو بھلی بات بولے، اچھی بات کہے، صاف ستھری بات کہے اور پسندیدہ بات کہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات نہ ہو، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ اپنی زبان سے صحیح جملہ نہیں بول سکتے ہیں، صحیح بات نہیں بول سکتے ہیں، ایسی ہی باتیں بولتے ہیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچے، دوسرے پریشان ہوں، تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بولنا ہے تو بھلی بات اور اچھی بات بولے، ورنہ وہ خاموش رہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بلکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ، یعنی فرائض کے بعد نوافل کا ذکر، فرائض کا اہتمام کرنے کے بعد بہت زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتی ہے، نفلی صدقہ و خیرات کرتی ہے اور نفلی روزے رکھتی ہے۔ یعنی فرائض پر عمل کرنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، فرائض کے علاوہ بڑھ چڑھ کر وہ نوافل کا اہتمام کرتی ہے، صدقات کا اہتمام کرتی ہے، اسی طرح سے نفلی روزے کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمی پائی جاتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن وہ عورت یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی بھی پابندی کرتی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عورت اپنی پڑوسی کو
اپنی پڑوسی عورت کو وہ تکلیف پہنچاتی ہے، اور کیسے زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، کبھی غیبت کر کے، کبھی اسے برا بھلا کہہ کر کے، گالی گلوچ دے کر کے، کچھ اس پہ ایسی آوازیں نکال کر کے، یعنی جس طرح سے بھی وہ چاہتی ہے زبان نکال کر چڑھا کر کے جو بھی صورت ہو سکتی ہے وہ اس اپنی زبان کے ذریعہ اسے تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اگر مومنہ ہے، مسلمہ ہے، شرک پر نہیں مری ہے تو ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گی، لیکن جہنم کا ایک لمحہ ہی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی مصیبت کا باعث ہے، تو اس کی ہوا ہی لگ جائے یہ بڑی پریشانی اور تکلیف کا باعث ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت یہ جہنم میں جائے گی۔ اس کے بعد وہی ذکر کیا کہ ان فلانۃ یذکر من قلت صیامها وصدقتها وصلاتها وانها تتصدق بالاثوار من العقد ولا تؤذي جيرانها بلسانها۔ وہی ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا کہ ایک عورت ایسی ہے جو فرائض کا تو اہتمام کرتی ہے، جو فرائض ہے اس کا اہتمام کرتی ہے، لیکن نفلی عبادات میں بہت زیادہ کثرت سے نہیں کرتی ہے، بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتی، نفلی صدقات نہیں کرتی ہے، اور نفلی نمازیں بہت زیادہ نہیں پڑھتی ہے، تو لیکن اس کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ پڑوس میں اس کے رہنے والی کوئی عورت ہے، اس کے پڑوس میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتی اپنی زبان سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسیوں کا بڑا اونچا مقام دے رکھا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اونچا مقام دے رکھا ہے، اس لیے ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی ذات سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اگر ہم جان بوجھ کر ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برے پڑوسیوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، انہی میں برے پڑوسی سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ، یعنی اللہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول برے پڑوسی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اچھا پڑوسی مل جانا یہ خوش نصیبی ہے بندے کے لیے۔ اگر آپ کے ساتھ رہنے والا، آپ کے ساتھ پڑوس میں رہنے والا اگر وہ اچھا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادت، چار چیزیں یہ خوش نصیبی میں سے ہیں، یعنی چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مل جائیں تو اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ المرأۃ الصالحہ، صالحہ عورت، نیک عورت، پاک دامن عورت، اگر اچھی عورت مل جائے تو وہ اس کے لیے، مرد کے لیے، آدمی کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بہت ساری عورتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں، تو اگر ایسی عورت مل جاتی ہے تو پھر وہ خوش نصیبی کی بات نہیں ہے، بلکہ نیک اور پاک دامن عورت کسی کو مل جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ والمسکن الواسع، اور دوسری چیز کشادہ مکان، یعنی مکان اتنا کشادہ ہے کہ آپ کے اہل و عیال کے لیے کافی ہے، گزر بسر صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو کشادہ مکان اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، عطا کیا ہے، اتنی وسعت ہے کہ آپ اتنا کشادہ مکان تیار کر لیتے ہیں تو یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے۔ والجار الصالح، اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اچھا پڑوسی، اچھا پڑوسی اگر آپ کو مل جاتا ہے تو یہ بھی خوش نصیبی کی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں سے نوازا ہوتا ہے، آل اولاد، مال و دولت، ساری چیزیں ہیں اور آپ خوش ہیں، لیکن آپ کا پڑوسی خراب ہوتا ہے جو آپ کے لیے جینا حرام کر دیتا ہے، یعنی پڑوسی کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں۔ تمام چیزیں میسر ہیں، صحت و عافیت سے بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، لیکن کبھی ایسا کوئی پڑوسی مل جاتا ہے جو آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے، جس کی تکلیفوں سے آپ محفوظ نہیں ہیں، تو پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو تیسری چیز
یہ ہے کہ اچھا پڑوسی مل جائے تو یہ آدمی کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ والمرکب الحنیء، اور اچھی سواری، اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی اور اچھی اور عمدہ سواری انسان کو مل جائے تو بھی اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اچھا پڑوسی مل جانا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حاضرین گرامی، پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں، انہی میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھا جائے، پڑوسی کی عزت پر، اس کے آبرو پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، ای الذنب اکبر، کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک اور ساجی ٹھہراؤ، دوسرے کو آپ معبود بناؤ۔ اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، اللہ رب العالمین اولاد دینے والا ہے، تم کو پیدا کرنے والا ہے، تمام چیزیں وہی کرنے والا ہے، اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو تم معبود بناتے ہو، دوسروں کی عبادت کرو یا اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک و ساجی ٹھہراؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا قلت ثم ای، میں نے کہا اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک من اجل ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، یعنی اب روزی کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے کہ اس کی کفالت کیسے ہو پائے گی، آپ اپنی اولاد کو قتل کر دیں۔ اب چاہے پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیں یا پیٹ میں قتل کر دیں یا اسے سرے سے پیدا ہونے ہی نہ دیں، ذرائع استعمال کریں طرح طرح کے، یہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو جس کی وجہ سے جو ہے احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کھائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے پھر انہوں نے سوال کیا ثم ایون، پھر کون سا گناہ ہے، پھر کون سا گناہ ہے جو سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ ویسے زنا کسی سے بھی کرے، کسی سے بھی زنا کرے بہت بڑا جرم ہے، شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا، یعنی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تو لیکن جتنے ہی قریبی سے زنا کرے گا اتنے ہی اس کا گناہ بڑھ جائے گا۔ اور پڑوسی ایک قریبی شخص ہے، ہمارے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے اس کے زیادہ حقوق ہیں دوسروں کی بنسبت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اور سب سے بڑا گناہ اس کے بعد یہ ہے کہ تم اپنی پڑوسی کے ساتھ، اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ اسی طرح سے اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ جب کھانے پینے کی چیز بنائیں، کوئی سالن تیار کریں تو اس کے یہاں بھی ہدیہ بھیجیں، اس کے یہاں بھی تحفہ بھیجیں۔ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وطعاها جیرانک، کہ اے ابو ذر جب تم کوئی سالن بناؤ، کوئی شوربے دار چیز بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ملا دیا کرو۔ دیکھیں ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، تھوڑا پانی کم ڈالنا جائے اور اچھا لگے اور عمدہ رہے۔ یہ عمدہ کھانا ٹھیک ہے، لیکن اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے کی وجہ سے اگر تھوڑا سا شوربہ بڑھا لیا جائے تو یہ اچھی بات ہے، پانی تھوڑا سا بڑھ جائے، لذت بھلے تھوڑی کم ہو جائے لیکن اس سے پڑوسیوں کی بھی خبر گیری ہو جائے، پڑوسیوں کے ہاں بھی ہم اسے پہنچا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تم سالن بناؤ تو اس میں پانی بڑھا دیا کرو اور اپنے پڑوسی کے ہاں بھی پہنچاؤ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ الی جنبی، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جو آسودہ ہو کر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، یعنی وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے
کہ ایک آدمی جان بوجھ کر کے شکم شیر ہو کر کے اپنے گھر پر سویا ہوا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے اور اس کے یہاں وہ کھانا نہ بھجوائے، تو ایسا شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، تو پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں، تو ان کے حقوق کی ادائیگی ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے اور ان کو تکلیف دینے سے بچنا اور اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، میرا پڑوسی مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب فاصبر، جاؤ صبر کرو، جاؤ۔ معلوم یہ ہوتا ہے پڑوسی کی تکلیف اگر دے رہا ہے، بازی نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جائیے صبر کیجئے۔ دوبارہ آیا کہ اللہ کے رسول بڑی تکلیف دیتا ہے میرا پڑوسی، آپ نے کہا صبر کرو، یہاں تک کہ 3 بار آیا، 3 مرتبہ شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ اذهب، جاؤ، فطرح متاعك في الطريق، اور اپنے گھر کا سامان نکالو راستے میں ڈال دو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ کیا فرمایا کہ جاؤ اور اپنے گھر کا سامان نکالیے، راستے میں ڈال دیجئے، راستہ جام ہو جائے۔ آنے جانے والے لوگ ضرور پوچھیں گے کس کا سامان پڑا ہے، کیوں پڑا ہے۔ صحابی نے ایسے ہی کیا، گئے اپنے گھر کا سامان نکالا اور راستے میں ڈال دیا۔ اب جب آنے جانے والوں نے پوچھا کیا بات ہے، کس کا سامان ہے اور کیوں ایسا پڑا ہے، تو وہ آدمی بتاتا کہ میرا پڑوسی مجھے عاجز کیے دے رہا ہے، اس لیے میں نے اپنا سامان نکال کے سب پھینک دیا۔ سارے لوگ اس پہ لعنت کرتے، یہاں تک کہ وہ پڑوسی عاجز آ گیا، جو تکلیف دیتا تھا پریشان ہو گیا اور آ کر کے اپنے اس پڑوسی سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب دوبارہ سے اس طرح کی میں حرکت نہیں کروں گا، آپ اپنا سامان اللہ کے واسطے اپنے گھر میں رکھ لیجئے۔ تو لیکن آج تو اتنے خراب پڑوسی ہو گئے، اگر آپ اتفاق سے کوئی سامان آپ نے ڈال دیا تو وہ بھی لے کے چلے جائیں گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا یہ بہت ہی بری چیز ہے اور یہ لعنت کا سبب ہے، اس سے لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، تو اس کو تکلیف دینے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص پڑوسیوں کی تکلیف میں مبتلا ہے تو اسے صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ رب العالمین اس پر انشاءاللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔